مذاکرات کے نام پر آئینی ترمیمی پیکج کی منظوری کو ایک مہینے تک التوا میں ڈلوانے کے بعد مولانا فضل الرحمان آخری لمحات میں ایک مرتبہ پھر حکومت سے ناراض ہو گئے ہیں اور دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، جس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا وقت بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بظاہر حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کا پیکج منظور کرانے کی کوشش ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار ہو گئی ہے، تاہم حکومتی ذرائع اس امکان کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جمعے کے روز مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنا فیصلہ جاری کر دے گا، جس کے بعد حکومت کی 2/3 اکثریت بحال ہو جائے گی اور وہ آئینی ترمیم کا پیکج پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ایک مشترکہ آئینی ترمیمی پیکج کے ڈرافٹ پر مان چکے تھے، لیکن رات گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد ان کا ذہن ایک مرتبہ پھر بدل گیا اور انہوں نے دھمکی آمیز رویہ اپنا لیا۔ مولانا کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ صورتحال تب خراب ہوئی جب جمیعت العلماء اسلام کے ایک سینیٹر کے اغوا کی خبر سامنے آئی۔ چنانچہ مولانا نے بیرسٹر گوہر خان کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے حکومت کو جمعے تک معاملات بہتر کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ان کے ساتھ بدماشی کرے گی تو وہ بھی اس سے زیادہ بدماشی کر کے دکھائیں گے۔ دوسری جانب شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری بھی مولانا فضل الرحمان کو فوری طور پر راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جمعرات کی شب وزیر اعظم شہباز شریف رات گئے بغیر کسی پروٹوکول کے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے۔ ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہلے سے ہی مولانا کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ ملاقات میں آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال ہوا، تاہم وزیر اعظم اور بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے میں ناکام رہے اور آئینی ترامیم پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق مولانا نے JUI اراکین اسمبلی کو ہراساں کرنے پر سخت ناراضگی اظہار کی۔ انہوں نے وزیر اعظم اور بلاول بھٹو سے شکایت کی کہ ایک طرف انہیں آئینی ترامیم پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہی کے اراکین پارلیمنٹ کو غائب کیا جا رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں آئینی ترمیم کے لیے متفقہ لاہے عمل پر غور کر رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کے اراکین کو دباؤ میں لانے اور آفرز دینے کا سلسلہ ترک کرے۔ بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اعتماد کی فضا قائم کرنا ہوگی اور حکومت کو JUI کی جانب سے دیے گئے مسودے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کیے بغیر مولانا فضل الرحمان کے گھر سے روانہ ہوئے، تاہم بلاول بھٹو نے جاتے ہوئے گاڑی سے وکٹری کا نشان بنایا۔ اس سے قبل مجوزہ آئینی ترمیم پر جمیعت العلماء اسلام اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان طویل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں PTI کے وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آئینی ترمیم کے معاملے پر مشاورت ہوئی۔ ملاقات میں PTI کے سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، حامد خان اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں مولانا نے کہا، اگر بدماشی ہوگی تو ہم بھی ویسا ہی رویہ اپنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کا پہلا حکومتی مسودہ ہم نے پہلے بھی مسترد کیا تھا اور آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر 3 ہفتوں سے مشاورت جاری ہے۔ ہم نے حکومت سے مذاکرات کیے اور اس حوالے سے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مولانا کا کہنا تھا کہ 2 دن قبل بلاول بھٹو کے ساتھ اس معاملے پر تفصیلی بحث ہوئی اور پھر گزشتہ روز 4 گھنٹے تک نواز شریف سے بھی بات چیت ہوئی۔ جن نکات پر اتفاق ہوا تھا ان کا اعلان کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی متنازع نکات پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے خبردار کیا، اگر اراکین پارلیمنٹ کو ہراساں کرنے اور خریدنے کا سلسلہ صبح تک نہ رکا تو حکومت یاد رکھے کہ ہم سخت رویہ اختیار کریں گے۔ ہمارے خلوص اور سنجیدگی کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر متنازع ترمیم کے لیے زبردستی ووٹ لیے جائیں گے تو یہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں جماعتوں نے اپنے اراکین کو آرٹیکل 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں، جس میں انہیں پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ دینے کا پابند کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اتفاق رائے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گزشتہ روز سینٹ میں اتحادی جماعتوں کے ارکان کو زہرانہ دیا گیا تھا، جس میں جمیعت العلماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مجوزہ آئینی ترمیم پر سینیٹرز کو بریفنگ دی تھی۔ یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ حکومت کے پاس سینٹ میں نمبر پورے ہو گئے ہیں، آج جمعے کو سینٹ میں ترمیم پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک بار پھر سخت موقف اپنانے کے بعد صورتحال ایک بار پھر کافی تبدیل ہو چکی ہے، جس میں حکومت کے لیے مولانا کو منائے بغیر کسی بھی ایوان سے آئینی ترمیم بل منظور کرنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔
ताहम हुकूमती ज़राए इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुमे के रोज मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना फैसला जारी कर देगा, जिसके बाद हुकूमत की 2/3 अक्सरियत बहाल हो जाएगी और वो आईनी तरमीम का पैकेज पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।